میں دشت دشت رسوا تو سراب سا مسلسل، میں لمحہ لمحہ تنہا تو خواب سا مسلسل۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پریشانی میں مذاق اور خوشی میں طعنہ مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ دوسروں کو گرانے کے چکر میں لوگ آخرکار خود ہی گر جاتے ہیں، لیکن سبق پھر بھی حاصل نہیں کرتے۔ جب لوگ آپ کے معیار کو نہیں پہنچ پائیں گے تو پھر وہ آپ کے کردار پر انگلیاں اٹھائیں گے۔ تعجب ہے، لوگ ڈاکٹر کے کہنے پر حلال چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ کے کہنے پر حرام چیزیں نہیں چھوڑتے۔ میں آدم زاد ہوں مولا، تو مجھ کو جانتا تو ہے کہ زیادہ آزمائش پر میں جنت ہار جاؤں گا۔ خدا جس کی حفاظت کی حیات جب ٹھان لیتا ہے تو پھر مکڑی کے جالوں کی وہ چادر تان دیتا ہے۔ اگر وہ زندگی لکھ دے سمندر راہ دے دے گا، اگر وہ موت لکھ دے تو مچھر جان لیتا ہے۔ ہو سکتا ہے دنیا میں منافقت بازی لے جائے، مگر آخرت سچے لوگوں کی کامیابی کا دن ہے۔ پرندہ خشک جھیلوں سے یہی اب کہہ گیا، آخر مجھے مجبور ہجرت پر میرے حالات کرتے ہیں۔ جو تکلیف تم خود برداشت نہیں کر سکتے وہ کسی دوسرے کو بھی نہ دو۔ کبھی اپنی ہنسی پر بھی آتا ہے غصہ، کبھی سارے جہاں کو ہنسانے کو جی چاہتا ہے۔ کبھی چھپا لیتے ہیں غموں کو کونے میں، کبھی کسی کو سب کچھ سنانے کو جی چاہتا ہے۔ کبھی روتا نہیں دل کسی قیمت پر بھی، کبھی یوں ہی آنسو بہانے کو جی چاہتا ہے۔ کبھی اچھا لگتا ہے آزاد اڑنا، کبھی کسی بندھن میں بندھ جانے کو جی چاہتا ہے۔ کبھی لگتے ہیں اپنے بیگانے سے، کبھی بیگانوں کو اپنا بنانے کو جی چاہتا ہے۔ کبھی اوپر والے کا نام نہیں آتا زباں پر، کبھی اسی کو منانے کو جی چاہتا ہے۔ کبھی لگتی ہے یہ زندگی بڑی سہانی، کبھی زندگی سے اٹھ جانے کو جی چاہتا ہے۔ کوشش کریں کہ زندگی میں کبھی کسی سے کوئی توقع نہ رکھیں، کیونکہ توقعات کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکروں کی زد میں رہتا ہے۔ فجر کا سجدہ باقی تمام سجدوں سے زیادہ پرسکون ہوتا ہے، کبھی محسوس کر کے دیکھنا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جب کوئی آپ کی عزت اور خود مختاری کو چیلنج کرے تو دشمن کے سامنے چٹان بن کر ڈٹ جائیں، لیکن خاموش نہ رہیں۔ اچھے لوگ ہیرے کی طرح ہوتے ہیں، انہیں ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں، لیکن پھسل کر تمہاری زندگی اور پہنچ سے دور چلے جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو زیادہ ہنستا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، جو زیادہ غصہ کرتا ہے وہ جلد ہلاک ہو جاتا ہے۔ اپنے حاسدوں کا احترام کریں، کیونکہ صرف وہی وہ لوگ ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ آپ سب سے بہتر ہیں۔ خوش ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا رب کبھی برداشت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا اور صبر سے زیادہ امتحان نہیں لیتا۔ زندگی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوبصورت، کتنے مشہور، کتنے امیر ہیں۔ زندگی یہ ہے کہ آپ کتنے خالص، کتنے عاجز اور کتنے مہربان ہیں۔ خوبصورتی کی کمی کو اخلاق پورا کر سکتا ہے، مگر اخلاق کی کمی کو خوبصورتی پورا نہیں کر سکتی۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ دل کی آواز کو لفظوں سے سجا کر کہہ دو، فنا ہو جاتے ہیں خاموش سے رشتے اکثر۔ اصلاح کے 100 الفاظ سے زیادہ تجربے کی ایک ٹھوکر انسان کو مضبوط بنا دیتی ہے، کیونکہ کچھ باتیں سمجھانے پر نہیں بلکہ خود پر بیت جانے کے بعد ہی سمجھ میں آتی ہیں۔ بتا رہی ہے یہ کرب انگیز مسکراہٹ، ہم ایک عرصہ خوشی کا نمول بدل رہے ہیں۔ کشتی بھی نہیں بدلی، دریا بھی نہیں بدلا، ہم ڈوبنے والوں کا جذبہ بھی نہیں بدلا۔ ہے شوقِ سفر ایسا ایک عمر ہوئی ہم نے، منزل بھی نہیں پائی، رستہ بھی نہیں بدلا۔ جس نے تمہاری ایک بات بھی سنے بغیر تمہیں غلط مان لیا، وہ تمہارے لاکھ دلائل پر بھی تمہیں صحیح تسلیم نہیں کرے گا۔ لوگوں کو خوش کرنا ناممکن ہے۔ تلقین، صبر اور ضبط، وہ فرما رہے ہیں آج راہ وفا میں خود جو کبھی معتبر نہ تھے۔ نیرنگی سیاست دوران تو دیکھیے، منزل انہیں ملی جو شریکِ سفر نہ تھے۔ ہمیں اتنا مضبوط تو ہونا چاہیے کہ کسی انسان کے الفاظ ہمارا سکون چھیننے کا اختیار نہ رکھتے ہوں۔ مجھے شدید نفرت ہے اس لمحے سے جب میرا غصہ میری آنکھوں سے آنسو بن کر بہتا ہے۔ تحریر میں سمٹتے کہاں ہیں دلوں کے درد،
بہلا رہے خود کو ذرا کاغذوں کے ساتھ۔ جس طرح پھول کا تعارف اس کی خوشبو ہوتی ہے، اسی طرح انسان کا تعارف اس کا کردار ہوتا ہے۔ لوگ جب تک بھیگ نہ جائیں برسات کو نہیں مانتے، اور جب تک خود پہ نہ بیتے ہے راز یہی قلندر کا، رہ کھوج اپنے اندر کا۔ زندگی کی کتاب میں اتنی غلطیاں نہ کرو کہ پینسل سے پہلے ربڑ ختم ہو جائے، اور توبہ سے پہلے زندگی۔ جو انسان اپنی قسمت پر خوش ہے در حقیقت وہی خوش قسمت ہے۔ لوگ چائے کی پتی کی طرح ہوتے ہیں جنہیں جب تک گرم پانی میں نہ ڈالو پتہ نہیں چلتا کہ ان کا اصل رنگ کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب صبح اللہ پاک کی ذکر سے شروع ہونے لگے تو جان لو دل کی دنیا بدل گئی ہے اور اللہ تم سے راضی ہے۔ یہ وہ موسم ہے جس میں کوئی پتا بھی نہیں ہلتا، دل تنہا ہی اٹھاتا ہے صحبت شام ہجراں کی۔ ابھی کچھ دیر اور پڑھ لو مجھے، میں نے اگلے اوراق میں مر جانا ہے۔ ان لوگوں سے دور رہو جو آپ کی امیدوں کو کم کرتے ہیں۔ چھوٹے لوگ ایسا کرتے ہیں، بڑے وہ ہیں جو آپ کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ آپ بھی عظیم بننے کے اہل ہیں۔ کوئی کتنی ہی ناانصافی کر لے، آخر میں انصاف تو اسی ذات نے کرنا ہے۔ وقت اگر آپ کو پر عطا کر دے تو ان ٹانگوں کو مت بھولیے گا جن پر آپ چلتے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مرغا بانگ دیں تو اللہ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ اس نے فرشتے کو دیکھا ہوتا ہے۔ نیتیں اس قدر پوشیدہ ہوتی ہیں کہ آپ کسی شخص کے لیے آسمان لا کر دینے کا سوچ رہے ہوتے ہیں، جبکہ وہ یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ وہ اسے آپ کے سر پر گرا دے۔ کوئی بھی سمجھدار انسان اپنی مرضی سے اس جگہ کو نہیں چھوڑتا جہاں اسے سکون اور دل کا اطمینان ملا ہو۔ اگر کوئی شخص قریب رہنے کے بعد دور ہو جائے تو اکثر اس کے پیچھے کوئی دکھ، تکلیف یا مایوسی ہوتی ہے جس نے اسے ایسا کرنے پر مجبور کیا ہوتا ہے، کیونکہ جسے کسی کے ساتھ سکون مل جائے وہ آسانی سے جدا نہیں ہوتا، اور جو دور چلا جائے وہ خاموشی میں بھی بہت کچھ کہہ جاتا ہے۔ لوگوں کو ہر وقت اپنے اعمال کی وضاحتیں نہیں دیا کرتے، وہ پوچھیں تب بھی نہیں، ہاں یا نہ میں جواب دینا سیکھو، نہیں تو لوگ تمہیں اذیت دینے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے۔ میں نے بلند کہکوں میں ٹوٹتے حوصلوں کو محسوس کیا، اجلے لباسوں میں روحوں کو مضطرب پایا، جھریوں میں پوشیدہ داستانوں کو جانا، لوگوں کو اداس آنکھوں سے مسکراتا دیکھا اور دلاسوں میں چھپی منافقت کو پہچانا، تو معلوم پڑا کہ ہم سب حادثوں کا شکار ہیں۔ اگر ہو کچھ امید تو ہو جاؤ پرسکون، ایک بے وجہ سی آس ہے ویسے تو ٹھیک ہوں، دیکھا جو چاند کو تو کوئی یاد آ گیا، سو دل میرا اداس ہے ویسے تو ٹھیک ہوں۔ میں اونچی آوازوں سے ناقابل بیاں حد تک نفرت کرتی ہوں، اور میری بدقسمتی یہ ہے کہ میں ایسے لوگوں سے گھری ہوئی ہوں جن کے پاس اپنی بلند آواز کے علاوہ کوئی ہنر نہیں۔ کردار کی بلندی میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آپ لوگوں کے عیوب سے تغافل برتیں اور انہیں یوں ظاہر کریں کہ آپ ان کا کوئی عیب جانتے ہی نہیں۔ کچھ چیزیں ہمیشہ ناقابل برداشت ہی رہتی ہیں، جیسے کہ اونچی آواز، احساس سے عاری پتھر نما دل، منافقت میں لپٹے یقین کا قصیدہ پڑھتے انسان، ٹھنڈی چائے، روح تک کو گھائل کر دینے والے تلخ الفاظ، آدھی بات، لوگوں کے بدلتے چہرے۔